یاد رکھیے حضور کا تعارف قرآن کراتا رحمتن للعالمین، آپ رحمت ہے، یو آر دا مرسی آن آل دا ورلڈز، اللہ رب العالمین اور آپ رحمتن للعالمین۔ جس شے پہ اللہ رب ہے، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر کوئی چھوٹا سا پودا اگا ہوا ہے، یا ماریانا ٹرنچ جو دنیا کا سب سے گہرا مقام ہے، وہاں پہ کوئی اندھا اور بہرا جانور گھوم رہا ہے، اللہ کی ربوبیت سب کے اوپر ہے، تو میرے آقا کی رحمت بھی سب کے اوپر ہے۔ اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ تو کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہے، جاننا چاہے تو کیا اس کو جواب دیں گے؟ جواب بڑا سمپل سا ہے، سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک تو رحمت کی صفت ہے نا، وہ تو اور چیز ہے، وجود سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ وجود پورا رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے اپنی مخلوق کو تحفے کے طور پہ عطا فرمایا ہے، میں اللہ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کا آنا بھی رحمت ہے، حضور کا جانا بھی رحمت ہے، حضور کی خفگی اگر کسی پر ہے تو یہ بھی رحمت ہے، اور حضور اگر کسی سے راضی ہے یہ بھی رحمت ہے، حضور کا ظاہری حیات میں ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چہل قدمی کرنا بھی رحمت ہے، حضور کا سبز گنبد کے سائے تلے آرام فرمانا بھی رحمت ہے، حضور کا سکوت بھی رحمت، کلام بھی رحمت ہے۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ رحمتن للعالمین۔ اسلام دین رحمت ہے۔ دیکھو میں آپ سے پہلی بار ملوں گا، کیا بات کہوں گا؟ پہلی بار کیا کہوں گا؟ بولے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جب جس دین میں ملاقات کی ابتدا ہی رحمت کی دعا سے ہو جائے، بتاؤ کیسا دین ہے وہ؟ حاتم طائی کی بیٹی آئی، سر پہ کپڑا نہیں تھا، آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اس کی طرف اچھال دی۔ کسی نے کہا حضور کافر کی بیٹی ہے، کہا بیٹی تو ہے نا۔ موتا کی جنگ پہ صحابہ کو بھیجا، کہا صحابہ جو فصلیں ان میں گھوڑا نہ دوڑانا، اور سایہ دار جو درخت ہے ان کے نیچے بولو براز پیشاب پخانہ وغیرہ نہیں کرنا، کیوں؟ اس سے مسافر کو تکلیف ہوتی۔ جانور پر رحمت، جانور کے چہرے پر مارنا منع، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا منع۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جانور کھڑا ہوتا تھا نا، اس کا جو حصہ کھانا ہوتا تھا، پسند ہوتا تھا، جا کے وہ حصہ اتار لیا جاتا تھا، باقی جانور تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ جانور کا مالک مر جاتا، اس کی قبر پہ لا کے جانور کو باندھ دیتے، کچھ کھانا پینا نہ دیتے، وہ بھی وہیں مر جایا کرتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے رائٹس کو کیسے ڈیفائن کیا، کہ منٹری ٹریٹ کیا، رحمتن للعالمین، آپ جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جزیرہ عرب کیا تھا؟ جزیرہ نما عرب کیا تھا؟ تین طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، خطہ ہے۔ فلپ کیٹی اپنی کتاب میں لکھتا ہے وانڈرنگ بیدوائنز، آوارہ گردی کرتے ہوئے بدو تھے، اپنی ماں سے وطی کرتے تھے، ننھی بیٹی پیدا ہوتی اسے دفنا دیا کرتے تھے، کوئی ان کی طرف دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ Nobody was willing to give them a second look۔ جس طرح آپ کی مسجد میں پہلی بار آیا، میں نے دوسری نظر ڈال کے دیکھا، چیز اچھی ہو نا بندہ دوسری نظر ڈال کے دیکھتا ہے، لیکن عرب کی طرف دوسری نظر ڈال کے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ کیوں ڈالتا؟ کیا تھا وہاں پر؟ شدید گرمی، اونٹ، تلوار، بس یہی تین چیزیں اثاثہ تھی ان کی۔ Nobody was willing to give them a second look۔ سکندر آیا تھا وہاں پہ، الیگزینڈر، دیکھا تک نہیں اس نے عرب کو، سائڈ سے گزر گیا تھا۔ رومنز بھی آئے تھے، دیکھا تک نہیں عرب کو، سائڈ پہ گزر گئے۔ کتاب میں لکھا ہو کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہیومن ٹریش لکھا کتابوں میں، انسانی کچرا۔ اور اسی جگہ جہاں پر کوئی نظر ڈال کے دیکھنے کو تیار نہیں تھا، 12 ربیع الاول کو اس ہستی کی آمد ہوئی، جھوم کر گئی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک یہودی راہب کھڑا تھا، اس نے کہا وہ ستارہ اپنی جگہ پہ ہل گیا ہے، نشانی پوری ہو گئی ہے، چلو قریش کی طرف۔ جا کر پوچھا قریشی ہو اور ہاشمی ہو، تمہارے گھر کوئی ولادت ہوئی ہے؟ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ کہا ہاں ابو طالب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ گیا جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، مہر نبوت پہ نظر پڑی، غش کھا کے گر گیا، کہنے لگا بس نبوت ہمارے پاس سے نکل گئی ہے، مبارک ہو عربیوں قریشیوں، قیامت تک تمہارے ڈنکے بجیں گے۔ اور 100 سال نہیں گزرے تھے حضور کے وصال کو، یہی عرب کے لوگ جو سب سے چھوٹے تھے سب سے بڑے ہو کے سامنے آ گئے۔ So small became that big, unnoticeable
became world notable. سب جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو. کون نہیں جانتا تھا؟ بحیرہ راہب کا آپ نے سنا نہیں؟ اس نے کتابوں سے پڑھا تھا کہ حضور اس جگہ سے گزریں گے. گیا اسی رستے میں جا کے خیمہ لگا کر بیٹھ گیا, باہر نہیں نکلتا تھا. بستی والے کہتے کوئی نیک آدمی ہے, نیچے سے اس کو کھانا وغیرہ دے دیا کرتے تھے. وہ اندر بیٹھا تھا. میرے آقا کی ولادت ہوئی, عمر پہ پہنچے, پہلا تجارتی قافلہ حضور نے سفر کیا اور اسی رستے سے گزرے جہاں بحیرہ راہب بیٹھا تھا اور اسی جگہ پڑاؤ کیا. بحیرہ راہب نے سارے نشانیاں دیکھی, اسے پتہ چل گیا وہ آ گئے ہیں. ایک دم دروازہ کھول کے باہر آ گیا. بستی والوں نے کہا یہ تو باہر نہیں آتا, یہ کیسے باہر آ گیا؟ وہ ڈھونڈ رہا تھا. کہنے لگا قافلے والوں کو 9-10 سال کا بچہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا اپنے محمد کو پوچھتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا سامنے سے تشریف لا رہے تھے, بھاگا جا کے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑ کے اٹھایا اور کہنے لگا قافلے والوں, دنیا والوں, سن لو, یہ امام الانبیاء ہے, یہ نبیوں کے امام ہے, ان کو واپس لے جائیے. وہ تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ ان کو پہچانتے ہیں, ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے.